آج کی کہانی ہے خاموش انتقام۔ رات کے 12 بج رہے تھے، شہر جل رہا تھا۔ آریہ ملک اپنی کمپنی کی چھت پر کھڑی تھی۔ نیچے پورا شہر روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف اندھیرا تھا۔ 3 سال پہلے کی وہ رات یاد آئی جب سب کچھ ایک پل میں چھن گیا تھا اس سے۔ باپ کی لاش سامنے تھی اور وہ اکیلی، اور اس تباہی کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا، وہ شخص جس کا نام لیتے ہی خون جلتا تھا، زیان چودھری۔ اس کی تقدیر کا قاتل تھا۔ آریہ نے گلاس میز پر پٹکا اور بولی، آج رات فیصلہ ہوگا، ہار یا جیت کا۔ 3 سال میں نے صبر کیا، چپ رہی، اپنے آنسو چھپائے اور طاقت بنائی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حساب چکایا جائے گا۔ زیان چودھری سمجھتا ہے وہ جیت گیا، مگر اسے معلوم نہیں میں واپس آئی ہوں، اور اس بار میں ہارنے کے لیے نہیں آئی۔ آریہ نے اپنا کوٹ پہنا اور نیچے اتری۔ آج رات کا کھیل ابھی شروع ہونے والا تھا۔ 3 سال پہلے آریہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کے باپ نے چھوٹی سی کمپنی بنائی تھی، محنت سے پیسہ کمایا تھا، عزت کمائی تھی۔ آریہ یونیورسٹی میں پڑھتی اور خواب دیکھتی تھی۔ پھر ایک دن زیان چودھری کا نام آیا۔ وہ بڑا تاجر تھا، پورے شہر میں مشہور تاجر۔ اس نے آریہ کے باپ سے شراکت مانگی تھی۔ ملک صاحب نے بھروسہ کیا، معاہدہ کیا، مگر یہ بھروسہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ زیان نے دھوکہ دیا اور سب چھین لیا۔ کمپنی گئی، گھر گیا، عزت لٹ گئی، سب برباد ہو گیا۔ ملک صاحب کا دل نہیں جھیل سکا یہ صدمہ۔ ایک رات وہ خاموشی سے چل بسے۔ آریہ اکیلی رہ گئی، بے گھر، بے سہارا۔ اس رات اس نے آنسو پوچھے اور قسم کھائی۔ اس نے قسم کھائی کہ زیان چودھری کو تباہ کر کے دم لوں گی۔ 3 سال لگائے اس نے خود کو بنانے میں۔ لندن گئی، پڑھی، کاروبار سیکھا۔ واپس آئی تو ایک نئی آریہ بن کر آئی تھی، ایک ایسی لڑکی جو پہلے بہت معصوم ہوا کرتی تھی، جس کے ہاتھ میں اب طاقت تھی اور دل میں آگ۔ اگلی صبح شہر کی سب سے بڑی میٹنگ تھی۔ سارے بڑے تاجر ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ آریہ نے سفید سوٹ پہنا اور وہاں پہنچی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سب اس کو دیکھنے لگے۔ یہ کون ہے؟ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اس کو پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں۔ آریہ ملک، آریہ انٹرپرائزز کی مالکہ۔ اس نے سیدھا آگے بڑھ کر اپنی جگہ لی اور پھر دروازہ کھولا۔ وہ آیا، زیان چودھری، 6 فٹ قد، سیاہ سوٹ۔ اس کا روپ ایسا کہ کمرہ خاموش ہو گیا۔ زیان کی نظر میز پر گھومی اور رکی۔ آریہ پر رکی۔ وہ ایک پل کو ٹھہرا، پھر آگے بڑھا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آریہ نے مسکرایا، مگر مسکراہٹ سرد تھی۔ وہ مسکراہٹ جو خوش آمدید نہیں تھی، وہ مسکراہٹ جو اعلان تھی جنگ کا۔ میٹنگ شروع ہوئی۔ آریہ نے بات کی، اتنی شاندار کہ سب حیران رہ گئے۔ زیان نے غور سے دیکھا، اسے پہچاننے کی کوشش کی، مگر 3 سال نے آریہ کو بالکل بدل دیا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو زیان نے اس کے پاس آیا۔ ہم پہلے ملے ہیں کبھی؟ اس نے پوچھا۔ آریہ نے آنکھیں اٹھائیں اور سیدھا کہا، شاید آپ بھول گئے ہوں۔ میں نہیں بھولی۔ زیان کے چہرے پر الجھن کے آثار آئے۔ میں آریہ ہوں، ملک صاحب کی بیٹی۔ یہ سنتے ہی زیان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا، پھر وہ معمول پر آ گیا، جیسے کچھ نہیں ہوا۔ تم بہت بدل گئی ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ بدلنا پڑتا ہے جب کوئی سب چھین لے، آریہ نے مسکرا کر کہا اور مڑ گئی۔ زیان وہاں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا معلوم نہیں، مگر آریہ جانتی تھی یہ صرف شروعات ہے۔ آج وہ صرف پہچاننا، بعد میں ہوگا اصل کام۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے خود سے کہا، زیان چودھری، تمہیں معلوم نہیں ابھی، مگر میں نے تمہاری تباہی کا پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ 3 سال میں سوچ سوچ کر بنایا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں آریہ نے کام شروع کیا۔ ایک ایک کر کے زیان کے کاروباری ساتھی آریہ کی طرف کھینچنے لگے۔
بہتر معاہدوں سے۔ زیان کو محسوس ہوا کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے آریہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں، لندن کی ڈگری، نئی کمپنی اور تیز دماغ، مگر اصل بات ابھی اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک شام زیان نے آریہ کو ملنے کا کہا۔ آریہ گئی، بالکل پرسکون اور تیار۔ یہ وہ ملاقات تھی جس کا اسے انتظار تھا، بلکہ شدت سے انتظار تھا۔ زیان کے دفتر میں وہ آمنے سامنے بیٹھے۔ زیان نے کہا، تم میرے کاروبار میں آ رہی ہو؟ آریہ نے کہا، میں اپنا کاروبار کر رہی ہوں، تمہارے لوگ خود میرے پاس آ رہے ہیں۔ زیان نے کہا، یہ اتفاق نہیں لگتا مجھے۔ آریہ نے کہا، تاجری میں اتفاق نہیں ہوتے۔ زیان نے اسے غور سے دیکھا کچھ دیر، پھر بولا، کیا تم بدلہ لینے آئی ہو مجھ سے؟ آریہ کا دل ایک لمحے کو رکا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، کیسا بدلہ؟ میں تو بس کاروبار کرنے آئی ہوں۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں، زیان نے کہا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ آریہ نے آنکھیں ملائیں اور بولی، سچ یہ ہے کہ میرے بابا نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے وہ بھروسہ توڑ کر انہیں مارا۔ میرے باپ کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ یہ سن کر زیان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں نے قانون کے مطابق کاروبار کیا، آریہ نے کہا، قانون اور انسانیت الگ ہے، اور تم نے دونوں کو پیروں تلے رون دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، بھاری خاموشی۔ زیان نے میز پر ہاتھ رکھا اور بولا، میں تمہارے باپ کے بارے میں جانتا ہوں۔ جو ہوا وہ میں نہیں چاہتا تھا آریہ۔ آریہ نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ جملہ اس نے نہیں سوچا تھا سننے کا۔ وہ اٹھی اور بولی، الفاظ سستے ہوتے ہیں، عمل دکھاؤ تب یقین ہوگا مجھے۔ اور وہ دفتر سے نکل کر گئی تیزی قدموں سے۔ پیچھے زیان بیٹھا اس کے جاتے جانے کو دیکھ رہا تھا۔ اس رات آریہ اپنے کمرے میں بیٹھی باپ کی تصویر سامنے رکھی اور بولی، بابا میں آ گئی ہوں واپس، آپ کے لیے، آپ کا حساب چکانے آئی ہوں میں۔ مگر آج زیان نے جو کہا وہ بہت عجیب تھا۔ کیا وہ سچ بول رہا تھا؟ یہ حال ہے؟ آریہ نے خود کو جھڑکا اور کہا، نہیں، یہ اس کی چال ہے، مجھے نرم کرنے کی۔ میں نہیں پگھلوں گی۔ یاد ہے مجھے سب، وہ رات، وہ لاش، سب یاد ہے مجھے سب، وہ میرا اکیلا ہونا، سب یاد ہے۔ اگلے دنوں میں زیان نے کچھ عجیب کیا۔ اس نے آریہ کی کمپنی کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ایک بڑا معاہدہ اس کی طرف موڑ دیا۔ آریہ حیران ہوئی، یہ کیوں کیا اس نے؟ اس نے زیان کو فون کیا اور پوچھا، یہ معاہدہ میری طرف کیوں بھیجا تم نے؟ زیان نے کہا، کیونکہ تم اس کی حقدار تھیں۔ آریہ نے کہا، میں تمہاری مہربانی نہیں چاہتی، نہ ہی مجھے تمہارا کوئی احسان لینا ہے۔ زیان نے کہا، یہ مہربانی نہیں، انصاف ہے، اور فون بند ہو گیا۔ آریہ ہاتھ میں فون لیے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ کھیل کیا ہے۔ آخر دشمن اگر مہربان ہو تو ڈر لگتا ہے، زیادہ ڈر لگتا ہے، بندوق سے بھی زیادہ، کیونکہ دل کمزور ہونے لگتا ہے اندر سے۔ آریہ اپنے آپ کو سمجھایا بار بار، یہ حال، یہ چال ہے زیان کی، اس سے بچنا ہے۔ مگر رات کو سونے سے پہلے ایک سوال، اگر وہ سچ بول رہا ہو تب کیا ہوگا؟ یہ سوال اسے سونے نہیں دیتا تھا، اور یہی سوال اس کی سب سے بڑی کمزوری بنا۔ ایک ہفتے بعد شہر میں بڑی تقریب تھی، سب بڑے بڑے تاجر اور سیاستدان جمع تھے۔ آریہ گئی، سبز لباس میں ملبوس تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو نظریں ملی۔ زیان کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آریہ نے نظر ہٹائی اور آگے بڑھ گئی، مگر تھوڑی دیر بعد زیان اس کے پاس آیا۔ ایک پل بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ آریہ نے کہا، سب لوگ یہاں ہیں۔ زیان نے کہا، باہر چلتے ہیں 2 منٹ کے لیے۔ وہ باہر بالکنی میں گئے۔ شہر نظر آتا تھا، وہاں سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، رات خوبصورت تھی۔ زیان نے کہا، میں تم سے سچ بولنا چاہتا ہوں۔ آریہ نے کہا، سچ بولو، میں سن رہی ہوں۔ جب میں نے تمہارے باپ کا کاروبار لیا، اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پارٹنرز نے جھوٹے کاغذات بنائے تھے۔ ملک صاحب واقعی بے قصور تھے، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ جب مجھے پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، اور ملک صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آریہ کے دل میں کچھ ہلا اس بات پر، مگر اس نے کہا، یہ سچ ہے یا بہانہ؟ زیان نے جیب سے کاغذات نکالے اور دیے، یہ اصل دستاویزات ہیں، دیکھ لو خود۔
آریہ نے کاغذات پڑھے اور پڑھنے لگی۔ ایک ایک لفظ پڑھا، آنکھیں باری ہوئیں۔ کاغذات میں وہ سب تھا جو زیان نے کہا۔ اصل میں جرم اس کا پارٹنر کامران تھا، جس نے زیان کو بھی دھوکے میں رکھا اور آریہ کے باپ ملک صاحب کو بھی برباد کر دیا۔ آریہ کے ہاتھ کانپ گئے کاغذ دیکھ کر۔ زیان نے جھک کر اٹھائے اور واپس دے دیے۔ تم نے 3 سال مجھ سے نفرت کی، 3 سال۔ میں سمجھتا ہوں کیوں کی آریہ۔ آریہ تم ایک دفعہ سچ تو جاننے کی کوشش کر دی۔ تمہارے باپ نے جو کھویا وہ واپس نہیں آئے گا، مگر اصل ذمہ دار کو سزا ملنی چاہیے۔ کامران ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہے، اگر تم چاہو تو مل کر اسے پکڑیں۔ آریہ خاموش رہی، بہت دیر تک خاموش رہی۔ وہ کچھ نہ بول سکی، اندر کا طوفان باہر نہیں آنے دیا اس نے۔ زیان چلنے لگا تو آریہ نے آواز دی، تم نے یہ کاغذات پہلے کیوں نہیں دکھائے تھے؟ زیان رکا اور مڑ کر بولا آہستہ سے، کیونکہ پہلے تم سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب ہوں اس کے لیے، آج بتایا میں نے۔ آریہ نے آنکھیں بند کی اور کھولی۔ اندر بہت کچھ ٹوٹ رہا تھا اور بن رہا تھا۔ وہ واپس تقریب میں چلی گئی، خاموشی سے، بنا کچھ کہے۔ زیان بالکنی میں کھڑا رہا، رات کو دیکھتا رہا کافی دیر تک۔ دونوں کے درمیان ایک نئی کہانی شروع ہوئی۔ اگلے دن آریہ نے زیان کو فون کیا، میں تمہارے ساتھ کامران کے خلاف ہوں۔ زیان نے کہا ٹھیک ہے، کب ملیں؟ آریہ نے کہا آج شام میرے دفتر میں۔ زیان آیا اور وہ دونوں میز کے سامنے بیٹھے تھے، پہلی بار دشمن کی طرح نہیں بلکہ ساتھی بن کر۔ آریہ نے سارے ثبوت سامنے رکھے، زیان نے اپنی پاس موجود معلومات دیں۔ دونوں نے مل کر ایک مضبوط کیس بنایا کامران کے خلاف جو ناقابل توڑ تھا۔ گھنٹوں کام کرتے رہتے، رات ہو گئی۔ آریہ نے چائے بنائی، زیان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ زیان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ آریہ نے چائے کا کپ رکھا اور بولی، نفرت کرنا آسان تھا جب غلط فہمی تھی، اب سچ سامنے آ گیا ہے تو الجھن ہے۔ زیان نے کہا الجھن نفرت سے بہتر ہے؟ آریہ نے کہا ہاں شاید بہتر ہے۔ اور پہلی بار دونوں نے مل کر ہنسے اور پہلی بار دونوں نے آپس میں اتنی بے تکلفی سے بات کی۔ ہفتے بھر میں کامران کے خلاف مقدمہ بنا اور ایک صبح پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ آریہ نے خبر سنی اور اپنے کمرے میں گئی، باپ کی تصویر اٹھائی اور آنکھیں بھر آئیں۔ بابا انصاف ہو گیا، بابا انصاف ہو گیا آپ کے ساتھ آج۔ اصل مجرم پکڑا گیا، قانون نے پکڑ لیا۔ آریہ کے آنسو رکے نہیں، بہت دیر تک بہتے رہے۔ 3 سال کا بوجھ ایک ساتھ اتر گیا۔ رونے کے بعد اس نے چہرہ دھویا اور دیکھا شیشے میں وہی آریہ تھی مگر ہلکی تھی۔ شام کو زیان کا پیغام آیا، مختصر سا، انصاف ہو گیا، اب آگے کیا سوچتی ہو؟ آریہ نے جواب لکھا، ابھی سوچ رہی ہوں۔ زیان نے لکھا، مل کر سوچیں تو بہتر ہے۔ آریہ مسکرائی اور فون رکھ دیا، پھر اٹھایا اور لکھا، کل ملتے ہیں۔ اگلے دن وہ دونوں اسی جگہ ملے جہاں پہلی بار آریہ نے زیان کو دیکھا تھا، مگر اس بار نہ دشمنی تھی، نہ غصہ تھا، نہ کسی بدلے کی آگ تھی، بس 2 انسان تھے جن کے درمیان سچ تھا۔ زیان نے پوچھا، اب کیا کرو گی زندگی میں؟ آریہ نے کہا، کاروبار کروں گی، آگے بڑھوں گی، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ زیان نے کہا، میں ساتھ دوں گا اگر مانو۔ آریہ نے کہا، ساتھ دو گے یا مقابلہ کرو گے؟ زیان نے کہا، اس بار ساتھ دینا چاہتا ہوں، مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ آریہ خاموش رہی، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، وقت لگے گا ابھی مجھے یقین کرنے میں۔ زیان نے کہا، میں انتظار کر سکتا ہوں تمہارا۔ آریہ نے پہلی بار اسے سچی نظر سے دیکھا اور دل میں کہیں ایک دیوار ہلنے لگی۔ مہینے گزرے اور کاروبار ساتھ چلتا رہا۔ زیان نے ہر قدم پر آریہ کا خیال رکھا، کچھ اس کی رائے لی، کبھی اسے آگے رکھا۔ آریہ نے دیکھا کہ یہ شخص بدلا ہوا ہے، اس شخص میں پہلے جیسی باتیں نہیں ہیں، یا شاید وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ غلط فہمی نے اصل چہرہ چھپا دیا تھا۔ ایک دن آریہ نے زیان سے پوچھا، زیان تم نے کبھی شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ کیا وجہ ہے تمہاری شادی نہ کرنے کی؟ زیان نے کہا، کیونکہ صحیح نہیں ملی کوئی بھی۔ آریہ نے پوچھا، صحیح کیسی ہوتی ہے؟ زیان نے اسے دیکھا اور بولا آہستہ سے، جو سچ سمجھے، جو لڑ سکے، جو ثابت قدم ہو، جو دنیا سے ڈرے نہیں اور آگے بڑھے۔ آریہ نے کہا، یہ تو بہت مشکل کام لگتا ہے۔ زیان نے کہا،
کہیں کہا نہیں مشکل مگر مل جاتی ہے۔ آریہ سمجھ گئی وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا دل تیز دھڑکا اور وہ خاموش ہوئی۔ زیان نے بھی کچھ اور نہیں کہا اس دن، مگر دونوں کے درمیان جو کہا نہیں گیا وہ کہا جا چکا تھا۔ وہ ہوا میں تیر رہا تھا، محسوس ہوتا تھا۔ ایک رات بارش ہوئی، تیز بارش۔ آریہ دفتر میں دیر تک کام کرتی رہی۔ نیچے اترنے لگی تو زیان وہاں کھڑا تھا۔ میں گھر چھوڑ دوں؟ میرے پاس چھاتا نہیں ہے، تمہارے پاس ہے؟ آریہ نے کہا ضرورت نہیں، گاڑی ہے میری۔ زیان نے کہا بارش میں گاڑی بھی بھیگتی ہے۔ آریہ ہنسی اور کہا ٹھیک ہے چلو۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے، بارش ہوتی رہی، گاڑی چلی اور دونوں خاموش رہے۔ خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ آریہ کے گھر کے سامنے کار رکی، وہ اترنے لگی، پھر رکی اور مڑی اور کہا زیان شکریہ آج کے لیے اور سب کچھ جو تم نے کیا میرے لیے، شکریہ اس کے لیے۔ زیان نے کہا سب کے لیے کیا مطلب؟ آریہ نے کہا سچ بتانے کے لیے اور باپ کا انصاف کروانے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ، میں چاہ کر بھی تمہارا احسان نہیں اتار سکوں گی۔ زیان نے کہا یہ میری ذمہ داری تھی۔ آریہ نے کہا پھر بھی شکریہ اور دروازہ کھول کر اتر گئی۔ زیان نے گاڑی نہیں چلائی، کچھ دیر تک اس کو دیکھتا رہا۔ اگلی صبح آریہ نے آئینے میں دیکھا خود کو اور پہلی بار 3 سالوں میں پہلی بار وہ آج مسکرائی تھی، اور وہ مسکراہٹ جو غصے سے نہیں دل سے آئی تھی۔ اس نے باپ کی تصویر اٹھائی اور کہا بابا آپ کا بدلہ ہو گیا، انصاف ملا، اب آگے کا سفر شروع کرنا ہے اور وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے کہا تھا ہمیشہ آگے کی طرف دیکھنا، پیچھے مڑ کر دیکھنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اب میرا آگے دیکھوں گی بابا اور کچھ نہ کچھ تو ڈیسائیڈ کروں گی، اور شاید اس سفر میں کوئی ساتھ بھی ہو۔ اس دن آریہ نے زیان کو خود پیغام بھیجا آج دوپہر فارغ ہو تو ساتھ کھانا کھائیں۔ زیان نے فوراً جواب دیا ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ وہ ملے اور اس بار کاروباری باتیں نہیں ہوئی تھی، زندگی کی باتیں ہوئی، خوابوں کی باتیں ہوئیں، بچپن کی یادیں، ہنسی اور سکون کی باتیں ہوئی تھی۔ آریہ نے دیکھا کہ زیان ہنستا ہے تو چہرہ بالکل بدل جاتا ہے اس کا، اس کے چہرے پر الگ ہی ایک آدمی ہوتا ہے، الگ ہی شخصیت ہوتی ہے۔ وہ سرد آدمی نہیں رہتا بلکہ ایک عام انسان بن جاتا ہے۔ آریہ نے ایک شام زیان سے پوچھا کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی؟ زیان نے چائے کا کپ رکھا اور بولا محبت کا تجربہ نہیں رہا تھا مجھے، کاروبار میں اتنا ڈوبا رہا کہ مجھے وقت نہیں ملا محبت کا، باقی سب پیچھے رہ گیا۔ آریہ نے کہا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ زیان نے کہا ہاں اب سمجھ آتی ہے۔ پھر اس نے آریہ کو دیکھا اور بولا اور تم نے کبھی محبت کی؟ آریہ نے ہنسا اور کہا وقت کہاں تھا، 3 سال انتقام میں گزر گئے۔ زیان نے کہا اب انتقام ختم ہوا اور اب کیا سوچا ہے؟ آریہ نے کہا ہاں اب ختم ہوا۔ زیان نے آہستہ سے پوچھا تو اب کیا؟ آریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار دل نے سچ بولا اب زندگی شروع ہوتی ہے، شاید سب پورا ہو گیا جو میرا مقصد تھا۔ زیان نے اس کا ہاتھ تھاما آہستہ سے۔ آریہ نے ہاتھ نہیں کھینچا اس بار۔ رات کے 12 بجے رہے تھے، وہی وقت آریہ اس چھت پر کھڑی تھی پھر سے، مگر اس بار آنکھوں میں اندھیرا نہیں تھا بلکہ شہر کی روشنیاں دل میں اتر رہی تھی۔ پیچھے سے قدموں کی آواز آئی، زیان آیا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیوں آئی؟ اس نے پوچھا۔ آریہ نے کہا 3 سال پہلے یہاں سے میں نے انتقام کی قسم کھائی تھی اور میں واپس آئی اور میں نے اپنا انتقام پورا کیا اور وہ قسم میں نے اپنی پوری کی۔ زیان نے پوچھا اور اب کیا محسوس ہوتا ہے؟ آریہ نے کہا ہلکا محسوس ہوتا ہے، دل پر بوجھ کم ہے، جیسے بوجھ اتر گیا ہو سینے سے۔ زیان نے کہا میں معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے سب چھن گیا، چاہے غلطی میری نہیں تھی لیکن ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دو، تم کو جو تکلیف ہوئی وہ میری وجہ سے ہوئی۔ آریہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور کہا میں نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، دونوں طرف سے۔ اب آگے چلنا ہے، پیچھے نہیں جانا۔ جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ اپنا حال اور مستقبل دونوں خراب کرتے ہیں۔ زیان نے کہا آگے اکیلے جاؤ گی یا ساتھ؟ آریہ نے آسمان دیکھا پھر مسکرائی، ساتھ چلنا ہے تو چل سکتے ہیں۔ زیان نے کہا میں چلنا چاہتا ہوں۔ آریہ نے کہا پھر چلو شروع کرتے ہیں۔
شہر کی روشنیاں نیچے جگمگا رہی تھی، ہوا میں ٹھنڈک تھی اور سکون بھی۔ دو لوگ جو دشمن بن کر ملے تھے آج اچانک ایک رشتے کی دہلیز پر کھڑے تھے اور آسمان نے گواہی دی اس لمحے کی۔ یہ کہانی انتقام کی نہیں تھی صرف، یہ سچ تلاش کرنے کی کہانی تھی، لیکن ایک لڑکی جو ٹوٹی مگر ٹھہری نہیں، ایک مرد جس کے اندر درد چھپا تھا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ دونوں نے غلط فہمی کی دیوار توڑی، دونوں نے سچائی کا راستہ چنا۔ آریہ نے سیکھا کہ انتقام آخر نہیں ہے، انتقام سے سکون نہیں ملتے۔ زیان نے سیکھا کہ خاموشی کافی نہیں، اور دونوں نے مل کر یہ سیکھا محبت نفرت کے بعد بھی ممکن ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔